الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون. الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہیں ان کو. یہ اصابہ کا روٹ ہے سواد واو بے صوب. ایک صوب ثے سے بھی ہے، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کپڑا. تو یہ سواد سے صوب ہے. اصابہ صوب کا لفظی معنی ہوتا ہے تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا. تیر کا نشانے پہ جا کے لگنا. اب آپ دیکھیے کہ اسی سے پھر صائب الرائے لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، درست رائے والا، یعنی اس نے وہ بات کی جو نشانے پہ جا کے لگی، بالکل ٹھیک، ایکوریٹ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو ٹھیک نشانے پہ جا کے لگے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، وہ مصیبت ہوتی ہے. مصیب ہوتا ہے پہنچنے والا، ٹھیک نشانے پہ جا کے لگنے والا. تو یہ جو کسی کے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، وہ بھول کے نہیں آتی. کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہے؟ کوئی بیمار ہو گیا یا کسی کے ساتھ کوئی اور حادثہ ہو گیا، تو وہ ایسے ہی بائی چانس ہی ہو گیا؟ نہیں، وہ اس کو ہونا تھا. وہ اتری تھی بیماری اور ڈھونڈ رہی تھی اس کو، اور اسی پہ پڑنی تھی، کسی اور پہ نہیں. جیسے موت. تو جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ ایسے ہی بھول کے جس کی جی چاہے جان لے لیتے ہیں فرشتے؟ نہیں. موت کو مصیبت کہتے ہیں نا، یا موت کی مصیبت بولتے ہیں ہم لوگ. تو وہ پہنچتی ہے کہاں؟ جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے. بیماری ہو، نقصان ہو، حادثہ ہو، ان سب چیزوں کے لیے ہم کیا لفظ بولتے ہیں؟ مصیبت. جو لفظ مصیبت ہے نا، یہ اٹ سیلف نیوٹرل ورڈ عربی میں. ٹھیک ہے. یعنی مصیب کا مطلب ہوتا ہے پہنچنے والا، یعنی درست نشانے پہ پہنچنے والا. ٹھیک ہے. پھر اس کا جب عام استعمال ہوا تو مصیبت کو ایک نیگیٹو معنی میں لے لیا گیا کہ پریشانی والی بات جو ہے اس کو مصیبت سمجھنے لگے. ورنہ اصل میں لفظ مصیب اور مصیبت کا معنی ہے آنے والی، پہنچنے والی، یعنی صحیح جگہ پہنچنے والی. ٹھیک ہے. یعنی جو لکھی تھی، جو آنی تھی، وہ آ گئی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچا وہ تجھ سے خطا ہونا ہی نہیں تھا. وما اخطأک، اور جو تجھ سے خطا ہو گیا، تجھ پہ نہیں آیا، کسی اور پہ آ گیا، لم یکن لیصیبک، وہ تجھ پہ نہیں آنا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی تقدیر. یہی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آزمانا ضرور ہے.
کسی کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے وہ اس کو پہنچنا ہے. کون کون سی چیزیں جن کا یہ پیچھے ذکر آیا نا؟ خوف، ڈر. کون کس چیز سے ڈرے گا اور ڈرنے والی چیزیں وہ اس کو جس کو پہنچنی ہے اسی کو. اسی طرح بھوک، اسی طرح مال کی کمی، جان کی کمی، کو فوت ہو گیا، پھلوں کی کمی، فصل خراب ہو گئی. تو یہ بائی چانس نہیں ہو گئی، یہ آپ کے مقدر میں لکھا تھا کہ آپ کو اس سے ٹیسٹ کیا جائے گا، آپ کی آزمائش اس طرح ہونی ہے. جی تیز بارش، اس میں بھی آنے کا مفہوم ہوتا ہے نا، اوپر سے نیچے آتی. اس میں یہی طریقہ آپ اختیار کریں گے تو غور و فکر، اور پھر آپ سوچیں گے کہ بارش کا معنی کیوں، اس کا روٹ یہی کیوں ہے، اس میں کیا کامن چیز آپس میں ملتی جلتی ہے. کیونکہ بارش بھی ہیپ ہیزرڈلی تھوڑی برستی ہے. ہاں کیسے آتی ہے؟ جہاں برسنا ہوتا ہے وہیں برستی آ کے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں کے لیے ایک پورا پلانر مقرر کیا ہوا ہے، اور جتنی برسنی ہوتی ہے اتنی برستی. آپ کو پتا ہے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جتنی بارش اترتی ہے ایکوریٹلی اتنا ہی پانی آسمان پہ چڑھتا ہے سمندر کا، یعنی اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی. اتنا زبردست بیلنس ہے، میزان ہے کہ ایک طرف سے اترتا ہے اور دوسری طرف دوبارہ واپس چڑھ جاتا ہے. اس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں آپ. تو یہ پورے حساب کے ساتھ ہے، درست تقدیر اور پیمانے کے ساتھ ہے کہ اترنا کتنا اور چڑھنا کتنا ہے. جی مصیبت قالو انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے. لام یہاں ملکیت ہے، ملکیت کا نہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے. انا اور بے شک ہم الیہ اس کی طرف راجعون. کس کی جمع ہے؟ راجع کی. راجع فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والا. فاعل کرنے والا، تو راجع رجوع کرنے والا. تو راجعون رجوع کرنے والے بہت سے لوگ. اچھا اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ بتائیے مجھے فاعل کے وزن پر. شافع کون ہے؟ وہ شفاعت کرنے والا. کوئی اور؟ قانت تابعداری کرنے والا. اور نافع کیا معنی ہے؟ نفع دینے والا. کوئی اور؟ شاکر شکر کرنے والا. ذاکر ذکر کرنے والا. عابد عبادت کرنے والا. صابر صبر کرنے والا. ناصر مدد کرنے والا. زاہد پرہیزگار. اب اس طرح آپ ردم میں سوچا کیجئے، یعنی اس سے ملتا جلتا اور لفظ کیا ہے. یہ یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ناصر کی ناصرون، عابد کی عابدون، ساجد کی ساجدون، یا پھر دین ساجدین، عابدین، ناصرین، راکعین. جمع میں دو طرح کا سٹائل آتا ہے، کیونکہ جو واحد ہے اس میں بھی کبھی آتا ہے صابرن، کبھی آتا ہے صابرن، رافعن رافعن، قاتلن قاتلن. تو پھر جمع میں بھی قاتلن ہو تو قاتلین بن جاتا، قاتلن ہو تو قاتلون بن جاتے ہیں. ساؤنڈ اس میں بھی وہاں فرق ہو جاتی. ٹھیک ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبت، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی مصیبت آنے پر وہ شور ہنگامہ نہیں شروع کر دیتے، واویلا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ انا للہ پڑھتے ہیں. ایک دفعہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ کہا، تو اس پر کہا کہ کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ بھی تو مصیبت ہے نا، بجلی کا جانا اور بجلی کا نہ رہنا. تو چھوٹی چھوٹی جو انسان کے لاس ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، یا تکلیف آتی ہے یا پریشانی اس پر آتی ہے، تو اس پر بھی اگر زبان سے یہ نکلے تو فوراً اجر لکھ لیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے نے درست بات کی.